إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہر عربی مہینے کا پہلا ہفتہ انشاءاللہ ہمارے دروس میں تفسیر سے متعلق رہے گا اور دوسرا ہفتہ انشاءاللہ حدیث سے متعلق، اور تیسرے ہفتے کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ توحید اور عقیدے کا بیان رہے گا تیسرا ہفتہ، اور چوتھے ہفتے کا انشاءاللہ اگلے ہفتے تک آپ لوگوں کے مشورے کا انتظار رہے گا. آپ لوگ اپنے مشورے بھیجیں چوتھے ہفتے میں کیا رکھا جائے، اور جس مہینے میں مہینہ 5 ہفتوں کا ہوگا یا 5 منگل، 5 ہفتوں کا تو کوئی مہینہ نہیں ہوتا، یعنی جس مہینے میں 5 منگل مل جائیں گے تو 5واں منگل آزاد سوال و جواب کے لیے اس طرح انشاءاللہ میں نے سوچا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ تقسیم انشاءاللہ بہت حد تک مناسب ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہم اس کے ذریعے سے سمیٹ سکیں گے اور فائدہ اٹھا سکیں گے. توحید کے دروس میں، عقیدہ کے دروس میں ہم نے یہ کتاب اختیار کی ہے، کتاب التوحید. کتاب التوحید یہ وہ انقلابی کتاب ہے جس کے مؤلف شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ ہیں، کہ جن کے ذریعے سے آج نہ صرف مملکت سعودی عرب میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک ایسا صالح انقلاب برپا ہوا ہے جس کے ذریعے سے شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ سخت قسم کی نفرت دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، اور توحید سے جو محبت ہونا چاہیے اور توحید پہ جو پوری طرح سے تمسک اور قیام ہونا چاہیے اس کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیخ کے پیدا ہونے سے پہلے نہ توحید پہ کتابیں تھیں نہ توحید کے جاننے والے تھے، ایسا نہیں ہے. شیخ سے پہلے بھی یہ مضمون تھا، بلکہ یہ تو انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کی خاطر یہ دنیا بنائی ہے، اور اسی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اپنی کتابیں نازل فرمائی. تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ کوئی توحید کا جاننے والا تھا؟ توحید کے جاننے والے تھے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا. علماء کرام بھی تھے اور اس پہ چلنے والے دوسرے صالحین بھی تھے، لیکن شرک منتشر ہو گیا تھا، پھیل گیا تھا، اور اس کے مقابلے کے لیے جو ہمت ہونی چاہیے اور جو جذبہ اور تڑپ ہونا چاہیے اور جو حوصلہ ہونا چاہیے وہ لوگوں میں نہیں تھا. شیخ نے ایک ہمت کے ساتھ اور ایک حوصلے کے ساتھ اس کے پرچم کو بلند کیا، اور چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور تیزی کے ساتھ وہ قافلہ جو ان کے ساتھ بنا وہ قافلہ تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا اور ترقی کرتا گیا. اور الحمدللہ آج اسی توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلطنت بھی عطا فرمائی جسے مملکت توحید کے نام سے جانا جاتا ہے. بہرحال یہ کتاب شیخ نے تالیف کی اور اس میں توحید کے مسائل بہت وضاحت سے سمجھائے. شیخ نے نام اس کا رکھا کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ توحید سے متعلق کتاب وہ توحید جو اللہ تعالیٰ کا اوپر حق ہے، اس سے متعلق یہ کتاب ہے. آپ سب جانتے ہیں، چونکہ توحید کے دروس میں حاضر ہوتے ہیں اس لیے سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں ایک جاننا. اللہ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ رزق دینے والا، اللہ موت و حیات دینے والا، اللہ اس کائنات میں تصرف کرنے والا، اپنا حکم چلانے والا. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اور دوسری توحید یہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جلال و جمال و کمال ہیں، جو بھی صفات ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، وہ اس کے لیے اسی طرح ثابت ہیں جیسے اللہ نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت فرمائی ہیں، بتائی ہیں. تو یہ توحید صفات ہے. جیسے اللہ رحمان ہے،
اللہ رحیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ غفار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ یہ توحید صفات ہے، اللہ کی صفات کی توحید۔ شیخ نے ان دونوں توحیدوں کے بجائے توحید کی جو تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت، اس کے تعلق سے یہ کتاب تصنیف فرمائی، کیونکہ شیخ کے وقت میں اس توحید عبادت کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ خلل اسی میں تھا، اسی میں سب سے زیادہ خلل تھا، اور انبیاء اسی توحید کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ ہم پہلا سبق اس کتاب سے جو شیخ نے شروع کیا ہے اس سے لیتے ہیں، تو وہاں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت ہی کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، توحید ربوبیت کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ پیدا کرنے والا، نہ، اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بتائیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے، کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، نہ، یہ بتانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ یہ ہمیشہ انبیاء کی قومیں مانتی تھی۔ اس کو آج بھی مشرکین اور کفار مانتے ہیں کہ جس دنیا کا کوئی ایک پیدا کرنے والا، چند ملحدین ہیں، چند سر پھرے ہیں جو کہتے ہیں دنیا خود بخود پیدا ہوگی، دہریے ہیں، یہ چند لوگ ہیں، اور وہ بھی دل سے اس پر مطمئن ہو ایسا نہیں ہے، وہ بھی دل سے کشمکش میں رہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ شاید صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بلا کسی کرنے والے کے کوئی کام وجود میں نہیں آتا، بلا کسی محرک کے کوئی حرکت نہیں ہوتی، بلا کسی پیدا کرنے والے کے کوئی چیز کی پیدائش نہیں ہوتی، بلا کسی حادثہ کرنے والے کے کوئی حادثہ خود بخود نہیں ہوتا، کوئی چیز خود بخود کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بھی اپنے آپ سے جنگ کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں اس پر اطمینان نہیں ہوتا۔ فرعون تھا دعویٰ کرنے والا کہ میں رب ہوں اپنے آپ کو، لیکن اس کے دل میں بھی یقین تھا کہ کوئی اور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں نے انکار تو کیا ایمان کا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس پر اطمینان نہیں تھا، دلوں میں یقین یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کی نشانیاں لے کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے، تو وہ بھی جو ہے دل سے اس بات پر مطمئن نہیں تھے۔ آج بھی یہی ہے، بہت سارے کمیونسٹوں کا جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے، ان کا بیان آپ سن لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز مانیں گے تو صرف ایک اللہ کو مانیں گے، اسلام کو مانیں گے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ معقول بات ہے، اور یہ فطرت کی بات ہے، انسان اسی پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام وہ دین فطرت ہے اللہ نے جس پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پیدا ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کو پہچاننے والا، اپنے خالق کو جاننے والا، اور اسی ایک خالق کے لیے دل میں سر جھکانے کی تڑپ رکھنے والا، یہ لے کے پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ حالات کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ بالکل تختے سیاہ کی طرح سے سفید ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، نہیں، وہ فطرت لے کے آتا ہے، فطرت اسلام لے کے آتا ہے، بچے کا ذہن خالی نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہوتا ہے، پھر اس لکھائی کو تبدیل کیا جاتا ہے، توحید ہی اصل ہے اور اسی کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ بہرحال شیخ کی یہ کتاب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس سے توحید کو سمجھیں گے۔ شیخ نے اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ شیخ نے اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ شیخ کا طریقہ ہے، جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری کا طریقہ ہے۔ امام بخاری بھی اپنی طرف سے بہت کم ترجمۃ الباب، چند الفاظ کہتے ہیں، اس کے بعد سند دے کر کے اللہ کے نبی کی بات پیش کر دیتے ہیں، یا آیات قرآنی آیات پیش کرتے ہیں جو مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کتاب کے بھی اگر ابتدائی اوراق کو الگ کر دیا جائے اور کسی عالم کو دیا جائے جو واقعی علم رکھتا ہو تو کہے گا کہ یہ تو شاید امام بخاری کی کوئی کتاب ہے، کیونکہ پورا طرز، پورا انداز انہی کا اپنایا ہوا ہے۔
اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان آیات اور احادیث سے کیا معلوم ہوا وہ بتلاتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی مختصر الفاظ میں۔ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے شیخ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کتاب التوحید، وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ شیخ نے کہا کتاب التوحید، کتاب نام بتا دیا کتاب کا، اور توحید کا بیان ہے، اور کس توحید کا بیان ہے اگلی آیت سے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس توحید کے بیان میں ہے جو ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور نہ ہی جناتوں کو مگر اس مقصد سے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، کیونکہ جنات ہم سے پہلے اس روئے زمین پہ رہتے تھے، اللہ نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ نے کہا میں نے جناتوں کو بھی اسی لیے پیدا فرمایا تھا، میں نے انسانوں کو بھی اسی لیے پیدا فرمایا ہے، الا لیعبدون، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، صرف میرے وجود کو تسلیم کریں، صرف مجھے رب مانے اس لیے نہیں، صرف مجھے خالق اور پیدا کرنے والا مانے اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میرے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی توحید عبادت کی خاطر پیدا فرمایا ہے، توحید الوہیت کی خاطر پیدا فرمایا ہے، جس کا لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ جن اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی پوجا کی جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو جن پوجے ہوئے ہے، فلاں آدمی تو جن پوجے ہوئے ہے، تو جن اس لیے ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، اس لیے نہیں ہے، جن اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی پوجا اور اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جنوں کو بھی یہی حکم دیا، انسانوں کو بھی یہی حکم دیا، اسی لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں جو شیخ نے ذکر کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا وہ آیت سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اور یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا۔ دنیا میں کوئی قوم خالی نہیں ہے جس میں رسول نہ آئے، ہر قوم میں، چاہے وہ عجم ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ مشرقی ہوں، چاہے وہ مغربی ہوں، چاہے وہ شمالی ہوں، چاہے وہ جنوبی ہوں، دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی انسان بستے ہیں، جہاں بھی کوئی قوم بستی ہے، ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی پیغام لے کے آتا ہو، جو کوئی سندیش لے کے آتا ہو۔ وہ سندیش کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اجتناب کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چھوڑ دو، چھوڑ دینے اور اجتناب کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اجتناب یہ عربی کا لفظ ہے، جانب سے، جانب کے معنی پہلو، کنارہ۔ اجتناب کرو یعنی تم ایک کنارے رہو، وہ دوسرے کنارے رہے، اور دونوں کنارے دریا کے جیسے ہوتے ہیں، مل نہیں سکتے، ایسے ہی تم اس سے ملنے کی کوئی بھی چیز جو اس سے ملانے والی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اجتناب کرنے میں اس چیز سے بھی بچنا ہے اور اس چیز تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تو گویا شرک سے بھی بچنا ہے، اور ہر وہ چیز جو شرک کا دروازہ ہے، شرک کا راستہ ہے، شرک کا وسیلہ ہے، شرک کو پہنچاتی ہے، ہر اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور غیر اللہ کی عبادت جن کی بھی کی جاتی ہے، جو طواغیت ہیں، جو شیاطین ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جو اللہ بن رہے ہیں حالانکہ اللہ نہیں ہے، ان سب سے دور رہو، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو توحید کی اہمیت میں پہلی آیت نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، مقصد وجود ہے، اور دوسری آیت نے بتایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے اسی توحید عبادت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور وہ انبیاء ہر جگہ آئے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ نے اپنی حجت پوری نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ توحید کی آواز پہنچائی ہے، اور وہاں کسی کے پاس حجت نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جو سورہ اسراء کی 23-24 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
इल्ला इय्याह वबिलवालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया इस बात का कि तुम में से कोई भी इबादत ना करे मगर सिर्फ उसी एक अल्लाह की। वबिलवालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा रवैया अपनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर हकदार को उसका हक दिया है। माँ बाप, हम पैदा हुए, हमें ज़िंदगी मिली, उसके लिए वास्ता कौन बना? हमारे माँ बाप बने। माँ बाप के ज़रिए से हमें ये वजूद मिला, ये ज़िंदगी मिली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने बाद उनका हक रखा। अल्लाह ने पैदा फरमाया और वास्ता उनको बनाया, तो अल्लाह का हक सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वालिदैन का हक। वालिदैन अगर अल्लाह के हक में कोताही करने के लिए कहें, अल्लाह के साथ शिर्क करने के लिए कहें, तो वालिदैन का ये हक नहीं पहुंचता, ये हक नहीं है। अगर वो लोग कहें कि शिर्क करो अल्लाह के साथ, तो वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि असल अल्लाह तबारक व तआला है जिसने हमको पैदा फरमाया है, वो सिर्फ वास्ता है। लेकिन अल्लाह के बाद और बकिया लोगों के मुकाबले में, भाई के मुकाबले में, बहन के मुकाबले में, दोस्त के मुकाबले में और दूसरे लोगों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हक वालिदैन रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना, और वालिदैन का ये हक बुढ़ापे में और बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब उनमें से दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो। जब वो बुढ़ापे पे पहुंचेंगे तो बच्चा क्या होगा? ये जवान और ताकतवर हो जाएगा। जब वो जवान रहते हैं तो आप बच्चा, बेटा जो है कमज़ोर रहता है, तो जवानी की हालत में बेटा उफ कहे ये ज़रा इम्कान कम है। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं और ये ताकतवर हो जाता है और माल भी कमाने लगता है, तो इस वक्त ख़तरा ज़्यादा है कि वो कमज़ोर हैं और ये ताकतवर है। वो उस हालत में नहीं रह गए तो उफ कहने का ख़तरा इस वक्त ज़्यादा है। इसलिए ख़ास तौर पे अल्लाह ने उस वक्त कहा उफ तक न कहना, और उस वक्त उनसे ऐसी बातें होने का ख़तरा ज़्यादा होता है क्योंकि आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, और उसके लिहाज से उनके जो है बोलने में और सोचने में और बहुत सारी चीज़ों में हर तरफ कमज़ोरी आ जाती है। तो ख़तरा है कि ऐसी चीज़ें हों जो बच्चे को नापसंद हो। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी नागवारी और नापसंदीदगी के बावजूद उनको उफ तक ना कहो। और अगर मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि अगर इससे भी हल्की कोई चीज़ होती तो अल्लाह ताला रोक देता। ये सबसे हल्की चीज़ है जो है इजहार नापसंदीदगी के लिए, उफ, ये सबसे हल्की चीज़ है। इससे भी हल्की कोई चीज़ होती तो अल्लाह ताला मना कर देता। तो जब हल्की चीज़ मना है तो बड़ी चीज़ बदरजे औला मना है। और उनको झड़को नहीं, और उनके लिए अच्छी बात कहो, इज्जत वाली बात कहो, और उनके लिए जिल्लत के बाजू पस्त रखो रहमत के साथ, और उनके लिए दुआएं करते रहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या जिक्र किया? अल्लाह ने अपने फैसले का और अपनी क़ज़ा का और अपने हुक्म का ये जिक्र किया कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसके साथ शिर्क ना किया जाए। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ शिर्क कुछ भी ना करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, शैआ कुछ भी नहीं, ना छोटा शिर्क करो ना बड़ा शिर्क करो, ना किसी नबी को अल्लाह के साथ शरीक करो, ना वली को अल्लाह के साथ शरीक करो, ना जिन को अल्लाह के साथ शरीक करो, ना भूत प्रेत को अल्लाह के साथ शरीक करो, ना किसी सिफारिश करने वाले को अल्लाह के साथ शरीक करो, ना किसी जानवर को, ना किसी हैवान को, ना किसी पत्थर को, ना किसी दरख्त को, कुछ भी किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक ना करो। और यहीं से ये मसला भी याद रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह में दो हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा शिर्क का इनकार है, ला तुशरिकू बिही शैआ, और इल्लल्लाह तौहीद का इकरार है, उअबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ कुछ भी शिर्क ना करो। अल्लाह ही की इबादत उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक शिर्क को छोड़ा ना जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम तौहीद वाले हैं जबकि शिर्क छोड़ा नहीं है। शिर्क जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तौहीद पे अमल पूरा नहीं होगा। तौहीद तभी काबिल कबूल है जब शिर्क को छोड़ा जाए, क्योंकि इबादत तो हमेशा नबियों की कौम भी इबादत किया करती थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह काफिरून में क्या फरमाया? ला अअबुदु मा ताबुदून, मेरी इबादत वो नहीं जो तुम्हारी इबादत है। इबादत उधर भी है, इबादत इधर भी है।
ہے دونوں طرف عبادت، لیکن وہ عبادت ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ عبادت نہیں ہے، اور یہ عبادت ہے یہ اللہ کے ہاں عبادت ہے، کیونکہ عبادت تب بنتی ہے، قابل قبول عبادت تب بنتی ہے جب توحید کے ساتھ ہو۔ اگر اللہ ہی کی عبادت ہو تو قبول ہے، اور اللہ کی بھی عبادت ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہی کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے نا، اس لیے کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہی انداز اپنایا، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، شرک کو چھوڑو توحید کو اپناؤ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ صرف توحید کو اپنا کر کے شرک کو چھوڑے بغیر توحید کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اور اس کے بعد شیخ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی جو سورہ انعام کی 151 سے 153 نمبر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے کہ آؤ، اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میں تلاوت کرتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا تمہارے لیے حرام ہے، کیا کیا تمہارے لیے ممنوع ہے، کس سے رب ناراض ہوتا ہے، اس کو چھوڑو۔ پہلی چیز کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ شرک، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنے بچوں کو غریبی کی وجہ سے مت مارو، مال نہیں ہے بچے کیا کھائیں گے، اس وجہ سے بچوں کو پہلے ہی ختم کر دو، پیدا ہی نہ ہونے دو یا پیدا ہونے کے بعد مار دو۔ آج بھی یہ جاہلیت بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس جاہلیت سے حفاظت فرمائے کہ غریبی کی وجہ سے یا غریبی آنے کے ڈر سے، دونوں طرح کی قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ غریبی کی وجہ سے بچوں کو نہ مارو، ایک آیت میں ہے غریبی کے ڈر سے بچوں کو نہ مارو۔ غریبی کی وجہ سے یعنی ابھی غریبی ہے اور سوچ رہا ہے میں خود محتاج ہوں، بچے کا کیا ہو، تو پہلے ہی بچوں کو مار دیتا ہے، پیدا نہیں کرتا، پیدا ہونے سے پہلے یا تو پیٹ میں مار دیتا ہے یا پیدا ہونے کے بعد مار دیتا ہے۔ اللہ نے کہا تم رزق دینے والے نہیں ہو، رزق ہم دینے والے ہیں۔ اور غریبی کے ڈر سے یعنی خود تو غریب نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بچہ آئے تو تقسیم ہو جائے، کم پڑ جائے، تو اس لیے مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا قرآن پاک میں بیان کیا کہ دونوں وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ بچے آتے رہیں گے تو انسانیت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن سب بچوں کو قتل کرنے لگ جائیں، چاہے بچیوں کو قتل کرنے لگ جائیں، تو پھر روئے زمین، پھر انسانوں کو مٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے بچوں کو غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے، ہم تم کو بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں پتا تھا کہ تمہیں اتنا سارا رزق ملنے والا ہے؟ کتنا دیا اللہ نے، اور ابھی آگے اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تم کو بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم دینے والے ہیں۔ اور فحش کاریوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں، اور ان جانوں کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا، حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم رک جاؤ، عقل مند بن جاؤ۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح سے جو کہ بہتر سے بہتر ہے، یہاں تک کہ یتیم بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے اور اپنی مضبوط پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول کو پوری طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ مکمل کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ناپ تول میں اپنی طاقت کے مطابق گھاٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سارے معاملات میں، صرف ناپ تول ہی کا مسئلہ نہیں ہے، سارے معاملات میں اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ اور جب بات کہو تو عدل والی بات کہو، انصاف والی بات کہو، اگرچہ تمہارا رشتہ دار اور قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ اللہ کی توحید، یہ سب سے بڑا عہد ہے جو نبیوں نے دلایا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے ہمارا دین شروع ہوتا ہے اور اختتام بھی اسی پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گیا جنت میں جائے گا۔ ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، انتہا بھی لا الہ الا اللہ، ابتدا بھی توحید، انتہا بھی
توحید، پورا قرآن پاک توحید پر مشتمل ہے، توحید کے بیان پر۔ یا تو توحید کی دعوت دی گئی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا بیان کیا گیا، اس کے ناموں کا بیان کیا گیا، اس کے کمالات کا بیان کیا گیا، اس کے صفات کا بیان کیا گیا، یا توحید کو ماننے والوں کے انعامات کا بیان کیا گیا، یا توحید کو چھوڑنے والوں کی سزاؤں کا بیان کیا گیا، یا توحید کو چھوڑنے والے جو دنیا میں آئے اور دنیا میں سزا پائے ان کا بیان کیا گیا، یا آخرت میں جو سزا پائیں گے ان کا بیان کیا گیا۔ تو بہرحال پوری طرح سے توحید ہی کا بیان پورے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، سارے عہود جو بھی عہد و پیمان اللہ سے وعدہ ہے ہر وعدے کو پورا کرو، جس میں سب سے بڑا وعدہ اللہ کی توحید کا وعدہ ہے جو اس نے ازل میں بھی لیا تھا۔ الستو بربکم، اللہ نے چیونٹیوں کی شکل میں سب کو زندہ فرما کے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب ربوبیت صرف نہیں ماننا ہے، ماننا ہے الوہیت، لیکن ربوبیت لازم ہے الوہیت کو۔ جب آپ مانتے ہیں کہ مالک وہ، پیدا کرنے والا وہ، روزی دینے والا وہ، تو سر کس کے لیے جھکنا چاہیے؟ اسی کے لیے۔ تو سوال کس سے ہونا چاہیے؟ اسی سے۔ تو مال کس کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے؟ اسی سے۔ تو ربوبیت لازم ہے الوہیت کو، یعنی اگر آپ نے اس کو خالق اور مالک مانا تو آپ کی دعا، آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، آپ کی قربانی، آپ کے نظر و نیاز، آپ کی مالی، زبانی، قلبی ہر طرح کی عبادات اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں وصیت ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی سیدھی راہ پر چلتے رہو، اسی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راہ کو چھوڑ کر باقی راستوں پہ نہ جاؤ، ان پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ۔ شاہراہ ہے، شاہراہ، ہائی وے، اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر اتر گئے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ پگڈنڈیاں، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان آیات کے تعلق سے کہتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہے جس پہ آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ وصیت یہی آیات ہیں، ان کو پڑھ لے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، آؤ میں تمہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بتاتا ہوں، جس کو سب سے پہلے شروع کیا شرک کو چھوڑنے سے اور توحید کو اپنانے سے۔ شیخ نے یہ ساری آیات ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی جو صحیحین میں مروی ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں۔ صحیح بخاری میں 128 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 30 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمار پر سوار تھا۔ حمار یہاں کا معروف جانور ہے، ہمارے یہاں اسے گدھا کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا کہ آپ ایسے جانور کی بھی سواری فرما لیا کرتے تھے۔ تواضع تھا، آپ کے ہاں تکبر اور گھمنڈ نہیں تھا۔ تو عربوں میں سواری آج بھی عام ہے اور اسے عیب تصور نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ پہاڑی زمین پر، مکہ کی جیسی پہاڑی زمین پر اس جانور کی سواری میں سہولت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمار پہ سوار تھے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ تو یہ جو ہے آپ کا تواضع یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ایک صحابی کو اپنے ساتھ سوار کر لیا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں کہ میری سواری پر مجھے تنہا ہونا چاہیے، کسی اور کو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سوار تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ، آدمی کو نہ معلوم ہو تو کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اللہ نے آپ کو تعلیم دے کے بھیجا تھا، بتانے ہی کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ایک تفریق اور کی گئی ہے کہ وہ معاملات جو شرعی معاملات سے متعلق ہوں، دین سے متعلق ہوں، تو اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں دین کے مسائل، تو کہا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ مسئلہ جو غیر سے متعلق ہے، جس کو صرف اللہ جانتا ہے، وہاں صرف کہا جائے گا اللہ عالم. وہاں اللہ و رسولہ عالم نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے. تو جہاں اللہ کے رسول جانتے ہیں وہاں کہا جائے گا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور جہاں اللہ کے ساتھ خاص ہے وہاں اللہ کے رسول کو جوڑا نہیں جائے گا. بہرحال یہ شرعی مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز دیکھیں، کتنا پیارا انداز کہ آپ نے پہلے سوال کیا. جب کسی سے پوچھو کہ یہ جانتے ہو تو وہ بالکل پوری طرح سے چاق و چوبند ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، ہماتن گوش ہو جاتا ہے کہ ہائے بات کیا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے اس کا جواب جاننے کے لیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم کا پیارا انداز تھا کہ آپ نے سوال کر کے اس مسئلے کو سمجھایا. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، کچھ بھی شرک نہ کریں. اور پھر آپ نے فرمایا اور بندوں کے اوپر اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے، ورنہ ہمارا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اللہ جو چاہے کرے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں. لیکن اللہ نے جو حق اپنا بنا لیا ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے. اللہ نے جو وعدہ کر لیا، جو عہد کر لیا، جو ہمارے لیے کہہ دیا، اللہ کا وہ قول برحق ہے، اٹل ہے، اللہ ویسے ہی کرے گا. لیکن یہ ہماری وجہ سے اس پر حق نہیں بنتا، بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ حق اپنے اوپر کر لیا ہے. تو یہ اس کا فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تبارک، اگر کوئی بندہ شرک نہ کرے اور توحید پہ ہو، باقی سارے گناہ ہو جائیں تو اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بہت بڑی خوشخبری تھی. اس خوشخبری کو سن کے انہوں نے چاہا کہ میں پھیلا دوں سارے مسلمانوں میں اس خوشخبری کو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں جا کے لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، نہ سب کو یہ خوشخبری نہ سناؤ، کہیں کچھ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اسی پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں تو پھر جنت کے بلند درجات سے محروم رہ جائیں گے. جنت میں تو جائیں گے لیکن جنت میں درجات ہیں. جیسے جیسے آپ کے اعمال ہوں گے توحید کے بعد، ویسے ویسے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو جو کم ہمت لوگ ہوں گے، جو کم حوصلے لوگ ہوں گے، کم حوصلہ مند ہوں گے، وہ سوچیں کہ بس جنت کا ایک کونا بھی مل جائے تو بس. نہیں، مسلمانوں کو بہت بلند ہمت، بلند حوصلہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہر شخص کو ہر بات کبھی کبھی نہیں بھی بتائی جاتی. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، یہ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، دھوکے اور فریب میں پڑنے والے نہیں تھے. اللہ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، لیکن ان کو ہر خاص و عام سے بتانے کے لیے نہیں فرمایا. آپ نے کہا نہیں سب کو نہ بتاؤ، کیونکہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکے میں پڑ جائے، فریب میں پڑ جائے. تو اس لیے ہر علم کی بات ہر کسی کو نہیں بتائی جانی چاہیے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کی وہ بات بھی یاد کیجئے. انہوں نے فرمایا حدث الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے معیار کے مطابق. اتریدون ان یکذب اللہ ورسول، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ رسول کو جھٹلا دیں؟ تو اس لیے جن کا جو عقلی معیار ہو ان سے اسی حساب سے بات کرنا چاہیے، اسی طرح کی باتوں کو بتانا چاہیے، اور یا پھر نہیں بتانا چاہیے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشخبری عام طور پہ ہر کسی کو نہ بتاتے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کس طرح سے کھل کر کے ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہی وہ توحید ہے کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا. یہی وہ توحید ہے کہ جس کی مخالفت سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو چھوڑ دینا اور شرک کو اپنا لینا حرام چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. یہی وہ توحید کا مسئلہ ہے کہ جس آیت کو اسی سے شروع کیا گیا
اس کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، یہی وہ توحید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق ہے، اور یہی توحید اگر کوئی اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور عذاب سے بچا لے گا۔ اگر توحید پوری طرح مکمل ہے اور اس میں کسی طرح کوئی خلل اور نقص نہیں ہے تو بلا کسی انتظار کے پہلی فرصت میں بلا حساب بلا عذاب کے آدمی جنت میں جائے گا۔ اور توحید میں جس قدر جو ہے کمی ہوگی، اطاعت کے ذریعے سے جو ہے توحید اور ایمان بڑھتا ہے، اور معصیت کے ذریعے سے توحید اور ایمان گھٹتا ہے، تو اگر نافرمانیاں اور معصیت ہوں گی تو ممکن ہے اس کی وجہ سے اسی طرح سے انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر توحید ہے تو کبھی نہ کبھی اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث دیکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر دل میں جو برابر بھی ایمان ہے، اگر دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے، اگر دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کوئی بھی ایمان توحید کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو رہا آج کا پہلا سبق۔ اگلا سبق انشاءاللہ توحید کی فضیلت کے بیان میں اور توحید سے کس طرح سے گناہ مٹتے ہیں اس کے بیان میں رہے گا۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے، اور اب جو ہے سوال و جواب کا جو ہمارا وقفہ ہوتا ہے اس سوال و جواب کا وقفہ شروع کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔